اور یہ آج مولانا خالد محمود صاحب نے یہاں پر گفتگو کر کے یہ بتا دیا ہے، اسٹیج دیوبندیاں کہو، بریلوی بھی آئیں گے، اہل حدیث بھی آئیں گے، اور گستاخ صحابہ کو یہ بتا دیں گے کہ اگر تم نے یہ اس انداز میں ہمارے خلاف، صحابہ کے خلاف اگر تم نے زبان کھولی تو یاد رکھنا تمہاری زبان کو گدی سے کھینچنا انشاءاللہ ہم جانتے ہیں، ہماری تاریخ گواہ ہے۔ ہم نے ملک کے امن کو بڑا اپنے سر پہ اٹھا کے رکھا، ہم نے اداروں کی شرافت کو بھی دیکھتے رہے، لیکن ہمیشہ ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جاتا رہا اور ہم یہ ساری چیزیں برداشت کرتے رہے۔ اب ایجنسیوں والے بھی نوٹ کر لے، فوج بھی نوٹ کر لے، سارے نوٹ کر لو، اگر اس کے بعد ڈڈیال ہو پاکستان کی دھرتی پہ کسی خطے میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں ابو بکر و عمر کے خلاف اگر کوئی بھونکے گا، اس کالے کتے کو گدی سے پکڑ کر کے روڈ پہ لانا، قانون کے کٹارے میں لانا، انشاءاللہ ہم اپنا سب سے بڑا انشاءاللہ ہم اپنا حصہ سمجھتے ہیں۔ دعوت خطاب دینے چلا ہوں دیوبندی مسلک کی نمائندگی کرنے کے لیے، مسلک اہل سنت دیوبند سے تعلق رکھنے والے علاقہ اندرحال کے ایک بڑے خطیب، نامور خطیب جناب حضرت مولانا عمران صاحب کو، کہ جو سیاق میں خطابت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، سٹیج پر تشریف لاتے ہیں، صرف 10 منٹ کے لیے اپنا نکتہ صحابہ سے محبت، میرے نبی کے صحابہ کی شان بیان کرنے کے لیے جناب مولانا عمران صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، أما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن والبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ نہایت واجب الاحترام، قابل صد احترام اسٹیج پہ جلوہ فروز ہماری جماعت کے قائد، استقامت کے پہاڑ حضرت اقدس حضرت مولانا تصدق حسین صاحب، اور دیگر علماء کرام، اور خصوص بالخصوص اسٹیج پر جلوہ فروز میرے استاد محترم تحصیل مفتی حضرت مولانا مفتی جاوید اقبال صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اپنے اساتذہ اور بزرگ علماء کے سامنے گفتگو کرنا میں سوء ادب سمجھتا ہوں۔ کچھ یہ چیز بھی میرے پاؤں جکڑ رہی ہے، اور آج بدقسمتی سے کچھ خوش قسمتی بھی سمجھیں کہ میرے ساتھ 3 ساتھی ہم سفر کر رہے تھے اور انتہائی خطرناک حادثہ پیش آیا، گاڑی تو تباہ ہو گئی لیکن ہم تینوں بچ گئے۔ اب یقین جانے صرف ایک حاضری لگوانے کے لیے آیا ہوں، باقی کھڑے ہونے کی یا گفتگو کرنے کی میں کوئی سکت نہیں رکھتا، لیکن مجھے اسٹیج پہ صرف ایک چیز لائی ہے، وہ یہ کہ ہماری اس مصلحت
اور ہمارے اس اعتدال نے آج ہم سب کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ اگر ہم مصلحت کی چادر کو اتار دیں، اعتدال کو چھوڑ دیں، اور مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کتنے علماء کرام کی زبان سے میں نے جب یہ جملے سنے کہ جی یہ صحابہ کے گستاخ اب کھل رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ نبی کے صحابہ کے دشمن رافضی اور سنی کے درمیان فرق کیا ہے؟ سن 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ 80 ہجری میں پیدا ہونے والا آدمی اس دور میں بتا رہا ہے کہ ابو بکر و عمر کو تمام صحابہ پہ جو فضیلت دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد حضرت عثمان اور حضرت علی کے ساتھ برابر کی محبت رکھے، اور موضوع کے اوپر مسح کا قائل ہو، یہ سنی ہونے کی دلیل ہے، یہ علامت ہے۔ جو ابو بکر و عمر کو نہیں مانتا، ان کی فضیلت کا قائل نہیں ہے، اور جو دونوں دامادوں کے ساتھ برابر کی محبت نہیں رکھتا، موضوع کے اوپر مسح کا قائل نہیں ہے، یہ کبھی بھی اہل سنت والجماعت کی اس جماعت کے اندر، اس برکت والی جماعت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ آج سے 1300 سال پہلے امام ابو حنیفہ ہمیں سمجھا کے چلے گئے، اور ہم اس انداز میں سوئے رہے کہ 1400 سال کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی کوئی مسئلہ تھا۔ میرے دوستو، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے میں آج یہ تعارف کراؤں کہ بریلوی مسلک کے یہاں پہ موجود ہیں، ہم اب سٹیج پہ بریلوی یا اہل حدیث کا نام لینے کے بجائے، بلکہ ہم آج کے بعد اپنا تعارف محمدی ہونے کی حیثیت سے کرائیں گے۔ کسی کو سٹیج پہ بلانا ہو، کسی کا استقبال کرنا ہو، یہ محمدی آ رہا ہے، صحابہ کا دیوانہ آ رہا ہے، صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والا آ رہا ہے، صرف یہ تعارف ہم انشاءاللہ ہمارا ہوگا۔ اور یہ آج مولانا خالد محمود صاحب نے یہاں پر گفتگو کر کے یہ بتا دیا ہے، سٹیج دیوبندیاں کو ہو، بریلوی بھی آئیں گے، اہل حدیث بھی آئیں گے، اور گستاخ صحابہ کو یہ بتا دیں گے کہ اگر تم نے یہ اس انداز میں ہمارے خلاف، صحابہ کے خلاف اگر تم نے زبان کھولی تو یاد رکھنا تمہاری زبان کو گدی سے کھینچنا انشاءاللہ ہم جانتے ہیں۔ ہماری تاریخ گواہ ہے، ہم نے ملک کے امن کو بڑا اپنے سر پہ اٹھا کے رکھا، ہم نے اداروں کی شرافت کو بھی دیکھتے رہے، لیکن ہمیشہ ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جاتا رہا، اور ہم یہ ساری چیزیں برداشت کرتے رہے۔ اب ایجنسیوں والے بھی نوٹ کر لے، فوج بھی نوٹ کر لے، سارے نوٹ کر لو، اگر اس کے بعد ڈڈیال ہو پاکستان کی دھرتی پہ، کسی خطے میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں ابو بکر و عمر کے خلاف اگر کوئی بھونکے گا، اس کالے کتے کو گدی سے پکڑ کر کے روڈ پہ لانا، قانون کے کٹارے میں لانا، انشاءاللہ ہم اپنا سب سے بڑا انشاءاللہ ہم اپنا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ مذاق ہے کہ جو چوڑا چمار، اور یاد رکھنا پتے کی بات بتا رہا ہوں، اب یہ جو چوڑا یہاں پہ بند ہے، اس کو نکلوانے کے لیے اب یہ کہیں گے اور یہ دماغی طور پر فارغ ہے، یہ پاگل تھا، یہ جاہل آدمی تھا۔ اب کوئی پاگل اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو یہ پاگل تھا جی، امریکہ کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے پاگل تھا، تو بھائی پاگل نے جنرل باجوہ بننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ چیف آرمی سٹاف بننے کی کبھی اس نے دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بننے کی اس نے دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ بس وہ نبوت کا نظر آیا، صرف اس کو نبوت نظر آئی ہے۔ اور کوئی بھونکنا چاہے تو صرف صحابہ نظر آتے ہیں، باقی ہر معاملے میں ہوشیار ہیں، صرف صحابہ کے معاملے میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس دور میں ہم پہ فرض ہے، لازم ہے، خدا را اپنی ساری کی ساری ان چیزوں کو بلا کر کے ہم ابو بکر و عمر کے اس چھتری کے نیچے آ جائیں، صحابہ بھی ہمارے اور اہل بیت بھی ہمارے۔ آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تاریخ کے
ان چند ڈکوسلوں کو لے کر کے ہمارے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، چند ڈکوسلوں کو لے کر کے۔ اب ہے کیا ہے بھائی؟ اللہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی، صحابہ مجھ سے راضی۔ 1400 سال رب فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم، میں نے ان کا امتحان لے لیا، میرے امتحان میں یہ لوگ پاس ہو گئے۔ اب 1400 سال کے بعد آ کر کوئی ہمیں تاریخ میں سے اوراق میں سے نکال کر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے گا تو میرے دوستو عطا اللہ شاہ بخاری کا آخری یہ قول سن لیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کے معاملے میں شہد کی مکھی بنو، گندی مکھی نہ بنو۔ شہد کی مکھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے، پاکیزہ اور خوبصورت جگہوں پہ بیٹھتی ہے، گندی مکھی گندی جگہوں پہ بیٹھتی ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کے معاملے میں پاکیزہ اور سب سے خوشبودار جگہیں وہ قرآن اور حدیث ہیں، اور صحابہ کے معاملے میں سب سے گندی جگہ وہ تاریخ ہے۔ تو لہٰذا ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، قرآن کے اوپر ہمارا ایمان ہے، تو لہٰذا ہمارے اوپر فرض ہے، اس بات کی ضروری ہے کہ ہم نے کسی معاملے میں کسی تاریخی ورق کو نہیں دیکھنا، ہم نے رسول اللہ کے فرمان کو دیکھنا ہے یا قرآن کو دیکھنا ہے۔ تو سارے رات کوشش کریں گے نا اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح مل بیٹھنے اور صحابہ کے گن گانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے مولانا عمران صاحب، مرکزی جامع مسجد سیاف سے تشریف لائے، اور حضرت مولانا عمران صاحب نے ایک عمارت کھڑی کی، اس عمارت پر ایک اینٹ میں بھی لگاؤں گا۔ غریب سرزمین ہے، غریب دھرتی ہے، غریب کا غریب بیٹا ہے، اعلان کرتا ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ چوکوں پہ چوراہوں پہ، گلیوں میں بازاروں میں، تنہائیوں میں، دوستوں کی محفل میں، یاروں کی محفل میں آ کر اعلان کرتا ہے میری زندگی صحابہ کے نام پہ قربان ہے، میری جوانی لگتی ہے لگ جائے، میرے بچے قربان ہوتے ہیں ہو جائیں، میری بیوی بیوہ ہوتی ہے ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ شہزادہ اعلان کرتا ہے میں اپنا سب کچھ صحابہ کی محبت پہ وار دوں گا۔ پھر تاریخ یہ بھی لکھے گی، وہ وقت بتاتا ہے کہ پھر اس مرد قلندر نے، اس جنگ کے شیر نے اپنی جوانی صحابہ پہ قربان کر دی جنگ کی دھرتی پر، اور اپنے جوان بیٹے کی قربانی کراچی کی گلیوں میں جوان بیٹا قربان کر دیا، بیوی کو بیوہ کروا دیا، بچوں کو شہید کروا دیا، خود فنا فی صحابہ، صحابہ کی محبت میں قربان ہوا۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اور اگلی بات ایک شعر اور ایک اور جملہ کہہ گیا، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ ہم اس کو پھر نہیں دیکھیں گے کہ یہ کس مسجد سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کوئی سیاسی ہو، چاہے وہ کوئی وکیل ہو، چاہے وہ کوئی پیر ہو، چاہے وہ کوئی مرشد ہو، چاہے وہ بڑا سیاسی زعما میں قدابر شخصیات میں اس کا شمار ہوتا ہو، کوئی سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، بریلوی ہو دیوبندی ہو، آل حدیث ہو، اگر صحابہ کے لیے وہ اپنی جوانی قربان کرے گا، رب کعبہ کی قسم ہم اپنے قائد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، وہ اپنے قائد کے سنت کو اپناتے ہوئے ہم اس کو اپنا امام مان لیں گے، رہبر اور رہنما مان لیں گے، پیشوا اور مقتدا مان لیں گے۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی شعلہ نوائنی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ جاؤ کراچی کی گلیوں میں آج بھی ایک شیر لوگوں کے سامنے ہاتھ پکڑ پکڑ کے اعلان کرتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے، کہتا ہے میں تمہارے دفتروں کی صفائی کرنے کے تیار ہوں، میں تمہارے دفتر میں جھاڑو دینے کو تیار ہوں، میں تمہارے گاڑی کا ڈرائیور بن جاؤں گا، ساری زندگی تمہارا نوکر بن کر گزار دوں گا، صرف تم صحابہ کے دفاع کے لیے ایک ہو جاؤ۔ اور یہ کوئی پرانی بات نہیں، کل کی بات ہے۔